ایک اور عبادت ہے جی بڑی زبردست، اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ یہ بھائی ضرور پڑھنی چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح خالی شب برات کے لیے نہیں، اس کو زندگی کے ہمیں معمول میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی چلتے رہنا چاہیے۔ اب یہ عبادت میں اگر گزارنی ہے تو بھائی یہ بھی ایک مشورہ ہے، اس رات کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ لازمی اسی رات پڑھنی ہے، یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، دوبارہ پھر واضح کر رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس سے 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے اور پچھلے، قدیم اور جدید، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہ اور کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ۔ اتنی بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے چلو ہر جمعے کو پڑھ لو، ہفتے میں ایک دفعہ، اچھا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو، اچھا سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، اچھا نہیں تو کم سے کم زندگی میں ہی ایک دفعہ پڑھ لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت اپنے چچا کو، یہ تحفہ بھی ہے، بخشش بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں ایک نماز میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت اور توفیق بندے کو ملتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں نا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اس ہر کلمے کے اوپر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کو محبوب، ہر کلمہ میدان میں عمل کو بھر دینے والا، نیکیوں کو بھر دینے والا، ہر کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ کلمات اس کے باغات ہیں۔ تو بتائیں کتنی سعادت ہو گئی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں، فضائل اعمال اس کے اندر فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کا ہر زمانے میں علماء امت نے، محدثین نے، فقہاء نے، صوفیاء کرام نے اس کو اہتمام سے پڑھا۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو وہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ بھئی کس کا ارادہ ہے جنت میں جانے کا؟ تو صلاۃ التسبیح کو پکڑ لینا۔ پھر یہ بزرگ فرما رہے ہیں، حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ نماز ہے کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے، یعنی ان چیزوں کو ختم اور دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نماز نہیں پائی۔ اب پتہ لگ جائے گا ہم پکے ہیں کہ کچے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو بڑا پکا جنتی سمجھتے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں، ذرا سنیے۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح جس شخص نے اس کی فضیلت سنی اور اہمیت سنی پھر بھی غفلت کی اور نماز نہ پڑھی، وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، یہ پکا نہیں، کچا آدمی ہے، اس کو پکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتنی باتیں سن کے بھی اگر اس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ سمجھ لے کہ میرا معاملہ بڑا ہی کمزور ہے۔ تسبیح پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ترمذی شریف میں ہے کہ انسان پہلے تو نیت کر لے 4 رکعت کی، 4 رکعتوں میں تلاوت جو مرضی کرے سورہ فاتحہ کے بعد، کوئی بھی سورت کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ لے گزارا ہو جائے گا، لیکن آگے بھی ملا لے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لے، تو کتنا ہو گیا؟ 15 اور 10 25۔ اس کے بعد ہر جگہ 10 پڑھنی ہے، رکوع میں 10، رکوع سے کھڑا ہوا قوما میں پھر 10، 25 اور 20 کتنی ہو گئی؟ 45۔ اب یہ سجدے میں گیا، پہلے سجدے میں 10، جب بیٹھے گا 10 اور پھر سجدے میں جائے گا 10، تو 30 ہو گئی، 45 جمع 30 75۔ اس ترتیب سے ہر رکعت میں 75 75 300 پوری ہو گئی۔ صلاۃ و تسبیح آدھے پونے گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، مسئلہ مکمل ہو گیا، اتنی بڑی سعادت مل گئی۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، بہرحال وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو انسان اس کو ادا کرے۔
نیت کر کے کرنا ہے۔ اب 300 گنتی کیسے کرے؟ کاؤنٹر ساتھ رکھ لے، تسبیح ساتھ رکھ لے، کاغذ پینسل رکھ لے، کیا کرے بھائی؟ دماغ میں ذرا الرٹ رہے، ہوشیار رہے اور یاد رکھے، دل دماغ کو حاضر رکھے تو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہاں کسی کو اگر ہے کہ بھئی کچھ مجھے سپورٹ چاہیے تو وہ انگلیوں پہ نہیں گن سکتا، ہاتھ باندھے ہوئے نا، بس ہاتھ کو ذرا ذرا سا پریس کرتا جائے، اس کی ترتیب بنا لے تو اس کی گنجائش دی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور صورت اس میں کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، چاروں رکعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض جگہ صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز ہوتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فقہ حنفی کے نزدیک، نفل نماز کی جماعت کرانا مکروہ ہے۔ تو بہت ساری جگہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نفل عبادت انفرادی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو آتی نہیں اس لیے ہم پڑھا دیتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب، اگر نہیں آتی تو سکھائیے ان کو، غلط طریقے پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں آتی تو سکھا دیں، اس کو سیکھنا کیا مشکل ہے؟ جس آدمی کو نماز آتی ہے اس کے لیے جس آدمی کو عام نماز 2 رکعت پڑھنا آتی ہے، فرض نماز 4 رکعت بھی پڑھنا آتی ہے، اس کے لیے صلاۃ التسبیح اکیلے پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ کیسے؟ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ کس کو نہیں آتا؟ جسے نماز آتی ہے اسے سبحان اللہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جسے نماز آتی ہے الحمدللہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ اکبر اسے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اس میں ہے کیا؟ یہی تو چند کلمات ہے، سیکھنا کیا ہے؟ صرف تھوڑی سی ترتیب، 4 5 10 منٹ لگیں گے، بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جس چیز کو فقہا نے منع کر دیا ہم کہیں نہیں ضروری یہ کرنا ہے؟ تو نفل نماز اجتماعی طور پر باجماعت کرنا یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔